سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الغمرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں انسان کو اس خصلت کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے، ایک عادت اللہ نے انسان نے پیدا کی ہے جس کے سب اس کا نفس اور شیطان اس سے گناہ کراتا ہے۔ ظاہر ہے گناہ ایک بہت بڑی چیز ہے، اور گناہ کی جو ڈیسٹینیشن جو منزل ہے وہ اللہ کی ناراضگی ہے، اور اللہ کی ناراضگی کی جو جگہ ہے وہ جہنم ہے۔ تو یہ تو بہت بڑی بات ہے، عادت بھی ہے انسان کو گناہ کی، گناہ کرتا بھی ہے اور جہنم بھی جانا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رحمت و فضل کے صدقے سے ایسا انتظام بھی فرما دیا ہے، ایسے حالات اور کیفیات اللہ نے پیدا فرما دی ہیں کہ جس سے انسان ان گناہوں کو دنیا میں دھو سکتا ہے، ورنہ تو انسان کوئی بھی جنت میں نہ جاتا، عادت کے تحت اس نے گناہ تو کرنا تھا۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد انسان کی حالت بدل جاتی ہے۔ اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں تو دوسری کیفیت ہے، باہر نکلیں گے تو دوسری کیفیت ہو جائے گی، زبان ہمارے کنٹرول سے نکل جاتی ہے، نگاہیں بھی نکل جاتی ہیں، ہاتھ بھی نکل جاتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے اس کا بڑا پیارا انتظام کیا ہے کہ بھائی اگر انسان تھوڑی سی توجہ کر لے تو یہی گناہوں کو صاف کر جاتا ہے۔ اس میں سے جو آج میرے ذہن میں ایک بات ہے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ اللہ پاک نے اسی انتظام میں اس بڑا عجیب و غریب انتظام رکھا ہے۔ غور سے سنیے گا بات، بڑا عجیب و غریب انتظام یہ رکھا ہے کہ پورا ہفتے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے ہفتے میں 24 گھنٹے ایک ایسے رکھ دیے کہ جن کا جواب ہی نہیں، جواب ہی نہیں ہوتا۔ اتنی رحمتیں، اتنا فضل، اتنا کرم، اتنی عنایات اللہ کی کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ وہ ہے کہ پورا ہفتہ جو اس نے اپنے اوپر غبار چڑھایا ہے گناہوں کا، وہ 24 گھنٹے اللہ پاک نے ایسے دیے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس 24 گھنٹے کو توجہ کر جائے تو سبحان اللہ وہ پتہ نہیں چلا کہ گناہ اس کے گئے کہاں۔ پورے ہفتے ہر ہفتہ آتا ہے، وہ 24 گھنٹے ہیں۔ وہ کب سے شروع ہوتے ہیں دوستوں؟ یہ بھی بتا دیں، وہ 24 گھنٹے جو شروع ہوتے ہیں غروب آفتاب سے اگلے دن کے غروب آفتاب تک، غروب آفتاب سے اگلے دن کے غروب آفتاب، یعنی اس میں ایک رات بھی آتی ہے
اور ایک دن بھی آتا ہے. یہ 24 گھنٹے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ الحمدللہ آج شروع ہو چکے ہیں. وہ شروع ہو چکے ہیں. ہر جمعرات کا جب بدھ کا یعنی یہ جمعرات ہے، اب جمعرات کا جو غروب ہوا سورج یعنی مغرب سے وہ 24 گھنٹے شروع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سوئی چلنا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ 24 گھنٹے جا کے ختم کب ہوں گے؟ جمعے کے جب سورج غروب ہو رہا ہوگا تو 24 گھنٹے ختم بند ہو جائیں گے. اب یہ 24 گھنٹے ہیں کیا؟ علماء دین اور بزرگان دین نے احادیث سے جو اس کی فضیلت، جو اس کے انعامات، اللہ کی رحمتوں کے بارے میں جو لکھا ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ شاید اس کے لیے دن چاہیے ان 24 گھنٹوں کی فضائل بیان کرنے کے لیے جو بزرگان دین کے انہوں نے فضائل لکھے ہیں. جیسے آج شروع ہو گیا غروب ہونے کے بعد ہی اب یہ رات جا رہی ہے، اس کو شب جمعہ کہتے ہیں. شروع ہو چکا ہے جو یہ مغرب کے بعد سے. اور جیسے یہ رات ختم ہوگی جو دن آئے گا کمال کا دن ہے. سبحان اللہ، کمال کا دن ہے. یعنی اس کا نام ہی عجیب رکھا گیا ہے حدیث میں. آپ سنتے ہوں گے کہ بھائی یہ اس قبیلے کا چیف ہے، سردار ہے، بھائی اس ملک کا سردار ہے، بھائی اس کنٹری کا سردار ہے، چیف. تو جب اس طرح تعارف کسی کا کرایا جائے تو ذہن میں کیا بات آئیں گی؟ اس کا رتبہ بھی بہت بلند، اس کا درجہ بھی بہت بلند، یہ تو کمال آدمی ہے، یہ تو بہت اونچی چیز ہوگی. چیف سے ہوا تعارف کا مطلب یہی ہے نا، یہ چیف ہے، اس کا یہ بڑا ہے، اس کا تو کمال ہی ہوگا ہر چیز میں. تو سبحان اللہ، اس آنے والے دن کا اس 24 گھنٹے میں جو تعارف کرایا گیا ہے احادیث میں، وہ کیا تعارف ہے کہ یہ سید الایام ہے. سبحان اللہ، سید الایام، جتنے دن گزرے ہیں ان کا کیا ہے؟ یہ سب کا سردار ہے. یہ دن جمعہ سب کا سردار ہے. یاد رکھیے. ہم اتنا سمجھے جمعے کو، ہم نے اتنا سمجھا کہ بھائی بس جمعے کی نماز پڑھ لو. یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو ایک نقطہ لے رہے ہیں. سر ان 24 گھنٹے میں سے جو ہم سمیٹ رہے ہیں وہ بڑا خوش ہو رہے ہیں جمعے کی نماز پڑھ لی، بولا الحمدللہ. بہت سے تو بیچارے اس سے ہی محروم ہوتے ہیں. لیکن بھائی یہی نہیں ہے اس کے اندر. تو اس میں سے آج میں آپ کو 2 اس کے فضائل بیان کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں جو بزرگان نے بیان کی ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد اگلی نشست ہوگی ہماری تو پھر بیان کروں گا. اس میں ان 2 چیزوں کو سن لیں آپ غور سے، اور آج سے شروع کر دینا ہم یہ کام انشاءاللہ. ظاہر کرنے والی بات ہے کوئی؟ عقل کہتی ہے بات کہ بھائی اتنی بڑی 24 گھنٹے کو آدمی تصور ہی نہ کرے. یعنی جیسے اب دیکھیں یہ جو رات ہے، اس رات میں بہت سے علماء کرام نے رائے پیش کی اپنی کہ یہ ہفتے کی لیلۃ القدر ہے. آج کی رات اتنی اونچی رات ہے، چھوٹی رات نہیں ہے. تو کتنی تیاری کرتے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ جس کی حقیقت کو سمجھ گئے لوگ، جنہوں نے پا لیا کہ بھائی یہ 24 گھنٹے تو اللہ نے اس کے مطلب عجیب چیزیں رکھی ہیں، بھائی اس کو ضائع کرنے والی بات ہے. تو اس 24 گھنٹے کے اندر وہ مغرب کے بعد سے اپنی زندگی کو تبدیل کر دیتے ہیں اور 24 گھنٹے کے منفرد طریقے سے ان گھنٹوں کو گزارتے ہیں. منفرد طریقے سے. اب یہ وہ چیز نہیں، عام دن نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ یہ 24 گھنٹے جو ہیں اس میں آدمی ٹچ ہو جائے ایک دم. جس طرح ہم رمضان آتے ہیں نا، تیاری کرتے ہیں، پھر رمضان آ رہا ہے تو اللہ نے کرم یہ فرمایا کہ ایک سال انتظام کون کرے؟ مجھے بتائیں کون کرے؟ تو اب یہ ہم سے جو غلطیاں ہو گئی ہفتے کے اندر، تو ساتھ کے ساتھ الحمدللہ کتنے بڑے ہو جائیں، ساتھ کے ساتھ کام بنتا چلا جاتا ہے انسان کے. اچھا جی، پہلا اس کا جو میں آپ کو بتاتا ہوں فضیلت کیا ہے، عجیب غریب، کہ پہلی اس کی جو صفت ہے الحمدللہ اس رات کی، اس 24 گھنٹوں کی، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی انسان سمندر کی جھاگ کے برابر آسمانوں تک پہنچا دے، ذرات تک لے جائے، اتنے میں گناہ کر لے تو اس 24 گھنٹے کے اندر کبھی بھی آ کے اس نے اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ معاف فرما دیتے ہیں. نہ صرف یہ اس کو معاف فرماتے ہیں، بلکہ ذہن میں جس کے لیے معافی مانگتا چلا جائے گا، ماں باپ اولاد دوست احباب احسان کرنے والے ہزاروں انسان کو ذہن میں آتے ہیں نا. اس 24 گھنٹے میں آدمی یہ کوشش کرے کہ الحمدللہ خود بخشا جائے بلکہ خوب لوگوں کو بخشو دے. تو پہلا یہ کام کرنا ہے کہ کثرت استغفار، گناہوں کو سامنے لے آنا ہے. بالکل یہ نہ سوچیں میں گناہ کرنا. ہر انسان کے اندر صلاحیت، کتنا بڑا بھی بزرگ ہے سوائے نبی کے انبیاء کے، وہ معصوم ہے، ہر آدمی گناہ کر جاتا ہے.
اس 24 گھنٹے میں جو پہلا ہم نے کام کرنا ہے کہ بھائی سب سے پہلے یہ جو سب سے بڑی ہماری ضرورت ہے، بچے سے لے کے بوڑھے سے لے کے جوان سے لے کے بڑے سے لے کے بیمار سے لے کے صحت مند سے لے کے سب سے بڑی جو ضرورت ہے ہمیں وہ کیا ہے؟ اللہ ہمیں معاف کرتے اور ہماری بخشش کرتے. بس یہ سب سے بڑا ہمارا ایم ہے اور آبجیکٹو ہے دوستو. اگر یہ ہو گیا تو الحمدللہ سارا کام سہل ہو جاتا ہے، زندگی سہل ہو جاتی ہے، آخرت سہل ہو جاتی ہے. پھر تو فکر ہی انسان کا نہیں رہتا. اللہ کہتے جا میں نے تجھے بخش دیا، تجھا ہو رہا ہے. یہ سورج غروب ہونے کے بعد یہ کام شروع ہو گیا. کتنے غفلت میں ہے دنیا، بتاؤ. پتہ ہی نہیں کیا کون سا دن آ رہا ہے، کون سی رات ہے، کیا گھڑیاں ہیں، کس طرح سے کرتے ہم نے. پتہ ہے اگلے ہفتے کی کسی دن بھی ہماری موت آ جائے، کسی دن بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کسی دن بھی بیمار ہو سکتے ہیں، اگلے ہفتے کسی دن بھی ہو سکتا ہے، پورا ہفتہ ہے. الحمدللہ جو آج انسان نے 24 گھنٹے کو سنبھال لیا اپنا، کام بن گیا اس کا. اس 24 گھنٹے میں ہم نے جان جان کے اندر تہ مار مار کے اپنے گناہوں کو تلاش کرنا ہے اور اللہ کے حضور ہم نے معافی مانگنی کسی وقت بھی. 24 گھنٹے میں سے ایک کام تو یہ ہم نے ضرور کرنا ہے. ہاں ایک عجیب چیز دیکھیں اس میں، اس چیز یاد آئی مجھے. کیسے کیسے نقطے علماء کرام بزرگان دین نے انہوں نے نکالے ہیں، آپ سوچیں. اور کتنا ہم محروم ہے کہ ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے. کیسی پہلی پہلی بزرگان دین نے باتیں کی ہیں. یہ عجیب نقطہ آ رہا ہے ادھر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان 24 گھنٹوں میں کیا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ، تاکہ سننے میری بات. کیا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان 24 گھنٹے میں ہر گھنٹے کے اندر 600 انسانوں کو جہنم سے نکالتے ہیں. ہر گھنٹے میں کتنے نکالتے ہیں؟ 600 آدمیوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. ان 24 گھنٹوں کا ملٹی پلائی کریں 600 سے تو کہاں بات پہنچ جاتی ہے. ایسی بخشش کہ اللہ نے سامان کر دی ہے اس ایک رات کی، اس ایک 24 گھنٹے کے دن اور رات میں. انشاءاللہ الحمدللہ لگے گا پوری امت بھی چاہے تو بخشش ہو سکتی ہے. اور جب امت کی بخشش ہے تو سارے مسئلے ہمارے حل ہو جائیں، سارے مسئلے امت کے حل ہو سکتے ہیں. کوئی بھی ایسی چیز نہ رہے الحمدللہ کہ جو ہمیں رلانے والی ہو، پریشان کرنے والی ہو. کوئی بھی ایسی چیز باقی نہ رہے. کتنے اچھے اچھے حل اللہ پاک نے رکھے ہیں. کیسی کیسی پلاننگ ہم کرتے ہیں بچنے کے لیے، اس سے ایسا بچا جائے، اس سے یہ کیا جائے، اس کو فلاں کیا جائے. گورنمنٹ کے حساب سے، دنیا کے حساب سے آپ دیکھیں کیا کچھ ہو رہا ہے. فکر مند ہے اس چیزیں. ایک کام کیوں نہیں کر لیتے لوگ؟ اور کتنی دور ہے، کتنی دور ہے یہ رات. مجھے بتائیں. یہ 24 گھنٹے نصیب ہو چکے ہیں، پوری امت کو نصیب ہو چکے ہیں. بولٹن میں ہو چکے ہیں، پیرس میں ہو چکے ہیں، امریکہ میں ہو چکے ہیں، سعودی عرب میں ہو چکے ہیں، پاکستان میں ہو چکے ہیں، بنگلہ دیش میں ہو چکے ہیں. کون سی زمین کا چپا ایسا ہے؟ صبح جانور جانتے ہیں، لیکن انسان بے خبر ہے کہ کتنی بڑی نعمت اللہ کی اتر آئی. گڑ گڑا کے حضور میں کریں تو قسمت ہی بدل جائے، پوری امت کی قسمت ہی بدل جائے. آسمان اور زمین رزق دینا شروع کر دیں. آسمان اور زمین رزق نکلنا شروع ہو جائے، آسمان سے بارش ہو جائے، زمین سے غلہ پیدا ہو جائے، دشمنوں کو دل کمزور ہو جائے، دشمنی لوگوں کی ختم ہو جائے، ہم سے محبت بڑھ جائے لوگوں کی، اسلام پھیلنا شروع ہو جائے. یہ سب جو رکا ہے اسلام پھیل نہیں رہا، اور ساری باتیں جو بگڑی ہوئی ہیں وہ ہماری اعمال کی وجہ سے. نہ ہی ہم نے آگے بڑھنا ہے، نہ ہی ہم نے توبہ کرنی ہے، نہ ہی اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور نہ ہی ہمارے حالات صحیح ہونے ہیں. دوستو چاہے جو کچھ زور لگا لیں، کتنے پلاننگ ہم کر لیں، جتنی ہم مدد لے لیں لوگوں سے، لیکن حصول بات ہی یہی ہے کہ معاملہ بننا نہیں، معاملہ نہیں بنے گا. ادھر کیا ہے؟ اللہ ہوا کو 24 گھنٹے شروع ہو چکے ہیں. رات کے کسی حصے میں، دن کے حصے میں، کسی سے بیٹھ کے استغفار کرے. پوری قوم کر لے، پوری امت کرے، بڑے کریں، عورت کریں، جن کو پریشانی ہے. علاج سب سے پہلے یہ شروع ہوتا ہے. سب سے پہلی جو خاصیت اس رات کی ان گھنٹوں میں اللہ پاک نے کی ہے وہ سٹارٹنگ یہاں سے کی ہے کہ سب سے پہلا میرا کرم جو ہوگا پوری امت پر یہ ہوگا کہ جو امت جو مانگے گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو مانگے گا، بلکہ مانگے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ میں تو کہہ رہا ہوں. سبحان اللہ. مانگنے کی کیا بات ہے، میں تو کہہ رہا ہوں آؤ آؤ معافی مانگو. تو میرے بھائیو آج کی رات ہم محروم نہ ہو. سب چیز کا حل اس میں. یہ 24 گھنٹے کی کتاب بند ہو جائے گی. ٹھیک بات. دوسری بات، الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس رات کے اندر بخشش رکھی، درجات بلندی رکھی، اور سبحان اللہ تو کمال انعام رکھا اللہ پاک نے. کمال فرمایا. بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں
کہ میرے بندو یہ 24 گھنٹے میں نے تمہیں اسپیشل دی ہیں میری امت، اس میں ایک بہت بڑا انعام اللہ نے رکھا ہے ہمارے لیے. وہ کیا ہے کہ کہا کہ اب میری امت کا توبہ کے بعد، توبہ تو پہلی شرط ہے نا، توبہ کے بعد کوئی شخص بھی جو عمل کرے گا ان 24 گھنٹے میں، سنے والا اعلان کیا ہو رہا ہے، جو عمل بھی کرے گا چھوٹے سے لے کے بڑا تک جو عمل بھی ہوگا، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا کہ ہر عمل کا جو میں ثواب دوں گا وہ 70 گنا دے دوں گا. کتنا؟ ابھی آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، ایک نماز نہیں ہے، کہاں پہنچ گئی؟ اور جب 70 گنا دے گا تو ایک کا تو پتہ نہیں قبول ہو نہ ہو، لیکن وہ 70 اللہ دے رہے تو قبول ہیں. وہ 70 قبول ہیں، ایک قبول نہیں تھی کل، ماشاءاللہ. ایک کا پتہ نہیں تھا عشاء کا قبول ہے نہیں، لیکن یہ اعلان 70 دوں گا، تو جب وہ دے رہا ہے تو قبول ہی کرے گا نا. وہ کتنے خوش قسمت ہیں جنہوں نے ابھی پتہ ہی نہیں تھا، انہوں نے آگے عشاء کی نماز پڑھ لی. ماشاءاللہ. پھر کہ جو عمل آپ کریں گے، جو عمل کریں گے 70 گنا ثواب. سورہ یاسین پڑھتے ہی ہیں، آج جس نے پڑھ لی الحمدللہ، جو نہیں پڑھتا آج پڑھے ان 24 گھنٹے میں، کبھی پڑھے تو کتنا ثواب ہے؟ 70 گنا. عام حالت میں ایک دفعہ سورہ یاسین کا جو بزرگان دین بتاتے ہیں کتنا ثواب ہے، 10 قرآن کا کتنا، 70 سے دیں گے اب 17,000 قرآن کا ثواب. کسی کو مل سکتا ہے؟ ساری زندگی کی زور لگا لے ہم، ان 24 گھنٹوں میں اللہ پاک دے رہے ہیں. اشراق روز پڑھتے ہیں، 70 اشراق کا ثواب. سبحان اللہ. صبح کا ذکر روز کرتے ہیں، 70 گنا 70 ذکروں کا ثواب. چھوڑیں گے صبح ذکر؟ صبح کا ذکر بالکل نہ چھوڑیں. جس نے درود شریف پڑھا صبح 70 درود شریف، ایک ذکر کا ثواب 70 گنا. ایک درود شریف پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ اس کا تو بہت ہی حدیثیں ہیں، اتنے فضائل ہیں اس کے کہ یہ بھی اسی طرح ہے کہ اس کے لیے بھی کوئی دن چاہیے، اس کے درود شریف کے فضائل بیان کرنے کے لیے دن چاہیے. اتنی جلدی اس کے فضائل بیان نہیں ہو سکتے. تو اب بتائیں جتنے بھی فضائل ہیں، ایک دفعہ درود شریف پڑھنے کے ان تمام فضائل کو آپ 70 پہ ضرب دے دیں تو مجھے بتائیں وہ کہاں پہنچیں گے؟ اتنے بڑی بڑے اللہ نے دروازے کھولے ہیں اور امت تھئی دست ہے. آج آپ آگے بیٹھے سبحان اللہ، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. نہیں یار کون جائے، رات اتنی ہے، یا پہلے اچھا تھا جلدی ہو جاتا تھا. مارا کھینچا کس نے؟ نفس شیطان نے. سبحان اللہ. اور جس پہ اللہ کا کرم ہوا، فضل ہوا، کھینچتا ہوا لے اور آج یہ بات بھی پہنچا رہا ہے کہ آج جو آگے اتنے معمولی طریقے سے واپس نہیں جائیں گے یہ لوگ، جھولیاں بھر بھر کے خیرات لے جائیں گے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ثواب کوئی پہنچ نہیں سکتا. کتنے گنا؟ 70 گنا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من ثواب. پوچھو تو حضرت یونس السلام سے پوچھو کیا کلمہ تھا. بتاتے ہیں حدیث میں کہ یہ کلمہ وہ نہ پڑھتے تو پھر اسی حالت میں انہوں نے اٹھنا تھا. اتنا بڑا کلمہ، کتنا ثواب ہم سب کو ملے گا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم پڑھ سکتا ہے کوئی؟ جس سے پڑھنے سے زمین آسمان بڑھ جاتے ہوں. کتنا ثواب کس کو ملے گا؟ مجھ جیسے گناہگار. بولیں سبحان اللہ. پھر کہتے ہیں رحمت کیا چیز ہے، اللہ کیا فضل کیا چیز ہے، کرم کیا چیز ہے. ان سے پوچھو جو آج اس وقت ذکر میں اللہ کے بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو جو ذکر سے دور ہو چکے ہیں. اللہ جن کو شیطانوں نے دور کر دیا، وسوسوں نے دور کر دیا، نفس نے دور کر دیا، کمزوری نے دور کر دیا، اور جنہوں نے تمام دروازوں کو توڑتے ہوئے، نہ چاہتے ہوئے بھی، طبیعت نہ مانتے ہوئے بھی آگے بیٹھ گئے، تو اللہ نے ان کو خالی چھوڑا؟ ان کو خالی چھوڑا؟ مجھے بتایا. تو میرے بھائی ہو، اب یہ ہے مختصر بات، جو ساری جو میں نے باتیں کی ہیں یہ کوئی اسٹوری نہیں سنائی، بلکہ کیا ہے، ترغیب دی ہے. ترغیب دی ہے. ترغیب سمجھتے ہیں کہ آپ کو انسپائر کیا ہے، اٹھایا ہے. کیوں کیا اٹھایا ہے؟ کہ دوست اب یاد رکھو جب تک زندگی اور حیات ہے. ابھی میں آپ کو اس کے فضائل اور اگلی دفعہ اور بتاؤں گا انشاءاللہ. یاد رکھو اس چیز کو کہ جب تک زندگی حیات ہے، شب جمعہ سے لے کے جمعہ تک 24 گھنٹے جو ہیں باقاعدگی سے ایسے گزارنے ہیں کہ دنیا کی طرف توجہ کم ہو اور اللہ کی طرف توجہ زیادہ ہو. بس یہی میرا عرض ہے آپ سے. سارے ہفتہ ہم اللہ کی طرف، دنیا کی طرف غالب ہوتے ہیں، دنیا کے کام کرتے ہیں.
لیکن ان 24 گھنٹوں میں ہم نے وہ اعمال کرنے ہیں کہ جتنی ہماری طاقت ہے. اگر کوئی بیمار ہے الحمدللہ تو بستر پہ لیٹا ہوا تسبیح کرتا رہے. اگر کوئی بیمار ہے تو آج کل تو بڑا آسان ہے انشاءاللہ، کیسٹ لگا لے، ٹیلی فونوں کے اندر قرآن ہے، اس کو سنتا رہے، انشاءاللہ 70 گنا اللہ پاک ثواب دیں گے. ایسے ایسے انتظام ہے اس وقت. یہ بھی نہیں کہ بیمار ہوں، اس وقت کوئی انسان بھی غافل نہ رہو اور یہی سمجھے کہ یہ زندگی، یہ میرے 24 گھنٹے جو ہیں یہ اتنے قیمتی ہیں، اتنے قیمتی ہیں کہ الحمدللہ میری بخشش ہی نہیں بلکہ انشاءاللہ درجات جنت میں میرے بلند ہو جائیں گے. میرے بھائیو، صبح سے ہمارا کام شروع ہوگا، بلکہ رات سے کام شروع ہو چکا ہے. آپ ذکر کریں گے، ذکر کرنے کے بعد جا کے تہجد ضرور پڑھیں. آج 70 تہجد کا ثواب ہوگا. آج سستی نہیں کرنی، بالکل یاد رکھیں. جا کے گڑی شڑی سٹ کر لیں. کہتا بھائی یہ 24 گھنٹے جو ہے تو سمجھو میں اللہ کے لیے ہو چکا. اپنوں کے لیے دعا، بیماروں کے لیے دعا، پریشانوں کے لیے دعا، محلے والوں کے دعا، ماں کے لیے دعا، جس کے لیے اس سے دعا ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ دعاؤں کو آج قبول کرے گا، دعاؤں کی بدلے دے گا، دعاؤں کا انعام دے گا، فرشتوں پہ فخر کرے گا. آج جانے کے بعد اسی طرح ہم نے کام نہیں کرنا. الحمدللہ آج ایک ہی کام ہوتا رہے، بس کیا کہ سب زبان پہ ذکر و درود چلتا رہے. آج کی رات جا کے چائے پئیں، روشی پڑھتے ہیں، ساتھ میں تسبیح چائے بھی پیتے رہے. الحمدللہ دنیا کے کام بھی چلتے رہے الحمدللہ. لیکن کیا ہے، اپنے آپ کو رجوع اللہ رکھیں، اللہ کی طرف توجہ رکھیں. کوئی نہ کام ایسا ہو رہا ہو جو آخر سے تعلق رکھتا ہو، پیٹ بھی بھرتا جائے الحمدللہ. سامنے کیک بھی رکھیں، بسکٹ رکھیں، کافی بنائیں، چائے بنائیں، وہ بھی پیتے رہیں اور ساتھ میں اللہ کو بھی یاد کرتے رہیں. یہ نہیں میں کہہ رہا آپ کونے میں بیٹھ جائیں. نہیں، ہمارا تو اسٹائل ہی نہیں. ہم تو کہتے ہیں پیٹ میں بھی انجوائے کریں، دنیا کو بھی انجوائے کریں اور آخرت کو بھی خرید چلیں. بچے بیٹھے ہیں، بیوی بیٹھے، سب سے باتیں بھی ہو رہی ہیں اور الحمدللہ ہیں دنیا میں لیکن دنیا سے غائب ہیں. یہ 24 گھنٹے ایسے گزارنے ہیں. کوئی نہ کوئی تسبیح چل رہی ہو، اللہ کا ذکر چل رہا ہو، قلب پہ چل رہا ہو، استغفار چل رہی ہو. ایک لسٹ بنائیں کہ سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہم نے. اونچا بولے توبہ. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جتنے بھی گناہ ہفتے کے میں نے کیے ہیں، جو مجھ سے ہو گئے، نفس سے، شیطان سے، جھوٹ سے، نگاہوں سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، جو کچھ بھی ہوگا جس کے بارے میں نے جو کچھ کیا، میں آ گیا. اس 24 گھنٹے میں تو نے خود کیا مجھے بلایا ہے، میں حاضر ہوں. پہلے تو مجھے جلدی سے جلدی معاف کر دے، بخشش کر تاکہ میں آگے قدم بڑھوں. ختم. یہ تو ہو گیا دروازہ بند. جس کو یقین نہیں تو اس کو اللہ پہ یقین نہیں. اتنا کافی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. بس اتنی بات کرنی ہے، آگے پھر چل. وہ پچھلے ہفتے کو بھول جاؤ، گناہ ختم. سبحان اللہ بولے، ختم. چادری صاف. اللہ کیا شان اللہ کی سمت صاحب، چادری صاف، ختم. دنیا والے کہتے پھریں یہ گناہ گار ہے، یہ تو فلاں، وہ بیوقوف جو کہنے والے، لیکن فرشتے اس کو کیا کہیں گے، کتنا پاک اور صاف شخص ہے. اس کی عظمت کی قسم کھائیں گے، اس کی عزتوں کی قسم کھائیں گے. اللہ سے سودا کر لیا، اللہ کے ہاتھ میں لا لیا اللہ کے ساتھ. ختم. کوئی اللہ کے آگے اتنی بڑی لسٹ تھوڑی دینی پڑتی ہے. کوئی وکیل تھوڑے لے کے جانا پڑتا ہے کہ بھائی کورٹ ہے، ایک سب سے اچھا وکیل کرو، پھر بیرسٹر کرو، پھر سالسٹر کرو، پھر اس کے بعد ایڈ سالسٹر کرو، اس کے بعد پیشیوں کے پاس جاؤ، پھر رجسٹر کے پاس جاؤ. کتنا لمبا چوڑا کس لیے جا رہا ہے کہ جج کے پاس جا کے سامنے سمجھیں جی مجھے معاف کر دیں، مجھے سزا میری معاف کر دیں. یہی ہوتا ہی نہیں ہوتا. ادھر کریم، بادشاہوں کا بادشاہ، خالق، فاطر السماوات والارض، حی القیوم. سبحان اللہ، کیا شان ذات، تمام شان ختم. سبحان اللہ، تمام سلطنتیں ختم. واحد لا شریک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی و یمیت وحی لا یمیت، بیدیہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ پر 2 لفظ کہہ دے، میں آ گیا اللہ، میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، معاف کر دے. جو معاف کیا، تو میرا دوست، تو میرا بزرگ، اور تو میرا ولی. اللہ ولی الاسلام یخرجہم من ظلمات نور. جس وقت وہ اندھیروں سے نکال لیتا ہے روشنی کی طرف، اللہ کہتا ہے تو میرا دوست اور ولی ہے. تجھے کون کہتا نہیں میرا دوست ہے؟ وہی گناہ گار، شرابی، حرامی، زانی. سبحان اللہ. اس نے ہاتھ بڑھایا، 2 لفظ بولے، یخرجہم من ظلمات نور. ختم اندھیرے، ختم. روشنیوں میں آ گیا. کون سے؟ تو میرے نور میں آ گیا. نور میں ڈلا دیا تجھے میں نے. اللہ ولی الذین، اور تو اللہ کا دوست بن گیا، ولی بن گیا. کتنی دیر کا کام ہے میرے بھائیوں، کتنی دیر کا کام ہے؟ سیکنڈ کا کام. دل کو راضی کرنا ہے.
جو ڈر گیا ہاتھ پاؤں کانپ گئے، یار معافی مانگوں گا، یار میرا کام ختم ہو جائے گا، یار میں تو یہ ہو جاؤں گا، یار اللہ کو چلو یار کس ڈرامے ہو دنیا کے پاس جا کے معافی مانگ لینی، ان مولا کے پاس جاتے ہاتھ کانپ گئے، جی معافی مانگ لوں تو کیا میرا کیا بنے گا، جی میرا کاروبار کس طرح چلنا چاہیے، میں کی کروں، کیا کچھ ہے کوئی سائنس ہماری؟ ہم سے زیادہ پاگل دنیا میں کوئی ہوگا یارو؟ سوچنے کی بات ہے، سوچو۔ تو پہلا کام اونچا بولو، اس طرح توبہ کے بعد دوسرا کام، کوئی عمل بھی جو ہم آج نہیں چھوڑیں گے، الحمدللہ جو بھی چاہے ہم کرتے رہیں، قرآن پڑھیں، تسبیحات کریں، اللہ کا ذکر کریں، اور کوئی نفل نماز پڑھیں، صلاۃ تسبیح ضرور پڑھیں۔ کیا پڑھنی ہے؟ کیونکہ یہ اللہ نے، اللہ کے حبیب نے، سبحان اللہ، یہ ایک تحفہ عام آدمی کو نہیں دیا۔ یہ کیا دیا تھا آپ نے؟ ہدیہ، گفٹ۔ گفٹ کی قیمت ہوتی ہے، ایک تو ہوتا ہے نا خیرات، صدقہ، مال، یہ ہوتی ہیں نا چیزیں، ایک ہوتا ہے ہدیہ دینا، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ آپ مجھے ہدیہ دیں، صدقہ دیں، مولور ہے، جب کہ یہ میری طرف سے گفٹ ہے، اس کی شان ڈفرنٹ ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرے چچا میری بات تو سنیں، کہ وہ چچا تھے اور بہت پیار کرتے تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ پیار تھا چچا سے۔ حضرت چچا میری بات تو سنیں۔ کیا بات ہے بھتیجے؟ میرا دل کرتا ہے میں آپ کو گفٹ دوں کوئی، بولے سبحان اللہ۔ ہائے، بھتیجا کہہ رہا ہے کس کو؟ چچا کو۔ اور وہ بھتیجا کون ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ شان دیکھیں، اللہ کی محمد سے فاتون تو ہم دے رہے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے، جس کی شان یہ، قل ان تم تحبون اللہ فاتبعونی، بس تو میرے حبیب کی نقل کر، میں تجھے اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اس کون کو انسان کہہ رہا ہے؟ ذات اکرامی جس کی ہے، نبی کریم سبحان اللہ رحمت اللہ عالمین، امام الانبیاء، شان میں آپ جتنے بھی کلمات کہتے چلے جائیں، کہتے چلے جائیں، کہتے چلے جائیں، نہ حمد ختم ہوتی ہے، نہ شان مصطفیٰ ختم ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اے میرے حبیب، جہاں میرا نام چلے گا وہاں تیرا نام بھی چلے گا، سبحان اللہ۔ اور تیرا نام نہیں چلا تو لا الہ الا اللہ بھی نہیں چلے گا۔ میں لا الہ الا اللہ کو قبول ہی نہیں کروں گا، قبول اس وقت کروں گا جب میرے نام کے ساتھ تیرا نام ہوگا۔ کیا شان ہے! تو وہ کہہ رہا ہے، اے میرے چچا، آج دل کرتا ہے میں آپ کو گفٹ دوں، تحفہ دوں۔ یا اللہ، کیا تحفہ ہو گیا نبی کی طرف سے دو دیا جائے محبت کے ساتھ۔ یہاں بتیجے دو مجھے گفٹ لو۔ کیا گفٹ دیا آپ؟ صلاۃ تسبیح، بولے سبحان اللہ۔ اور صدقہ ان کا، حضرت عباس کا، یہ تو شان، وہ تو خاندانی کون تھا؟ وہ تو تقسیم کرنے والا خاندان تھا، اہل بیت تھے، وہ جیب میں نہیں رکھتے تھے چیزیں، ادھر ثواب ملتا، آپ کو ہدیہ ملا، تحفہ ملا، آپ نے پوری امت میں بانٹ دیا۔ کہتا نہیں یا بھتیجے میرے لیے نہیں، ساری امت کے لیے ہے۔ پھر کتنی بڑی چیز دی ہے صلاۃ تسبیح، کتنے لوگ پڑھتے ہیں مجھے بتائیں بھائی؟ اس کے لیے اہتمام کریں۔ کب؟ ان 24 گھنٹوں میں، خالی نہیں چھوڑنا۔ کبھی سیچریٹ بچے ہو گیا جمعہ پڑھ لیا، نہیں، اللہ نے کیسے انتظام کیا ہے، ہمیں عقل دے دی، جمعے کے بعد بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں اللہ کا۔ کیا تکلیف ہوتی ہے، بھاگ جاتے ہیں۔ اور کل کا 24 گھنٹے کا ذکر جو ہوگا کل جمعے کے بعد جو بیٹھ کے ہم کرتے ہیں ذکر، خالی مراقبہ ہوتا ہے، اور انہیں مراقبہ چاہیے اس وقت، دل نہیں کرتا کچھ، سبحان اللہ بولے۔ اس 10-15 منٹ کے اندر علم کیا اس مراقبے میں ملتا ہے، مجھے جو لطف آتا ہے اس کا میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ہر مراقبے کا لطف دوسرا ہے، آج اس وقت دوسرا ہوگا، اشراق کا دوسرا ہوگا، بعد جمعہ کے، کیونکہ حکم آ رہا ہے۔ میں نے کسی نقش بندی مجمع کے اندر بڑے بڑے مشائخ میں بیٹھا ہوں، کسی جگہ اپنے حضرت سے لے کے کسی بھی بڑے پرانے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، نئے نقش بندی کو میں نہیں جانتا، میں جس علاقے میں، جن زمانے میں میں پلا ہوں، جن کے ہاتھوں میں پلا ہوں، ان مشائخ کی بات کر رہا ہوں۔ میں آج کے بزرگ کی بات نہیں کر رہا، ان زمانے کی جن میں پلا ہوں جو اصل نقش بند تھے، ان حضرات کی بات کرتا ہوں۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا اپنے حضرت سے، میں تو اپنے حضرت کی بات کرتا ہوں، کہ کبھی بھی جمعے کے بعد ذکر کی مجلس نہ ہوئی ہو، مراقبہ ہوتا تھا فوراً جہاں جمعہ ہوا، کیونکہ قرآن کا حکم ہے حکم، جمعہ پڑھ کے دیکھ کیسی نماز سے فارغ ہو تو کیا کرو، بس کرو اللہ کثیر لعلکم تفلحون، اللہ کو یاد کرو۔ تو یہ ہوتا ہے، کیوں بھاگ جاتے ہو؟ اس مراقبے کے لیے اگر کسی کو 10 میل دور چل کے اس مسجد میں نماز پڑھنا پڑے، یہی نماز پڑھے کہ جی نماز تو میری یہاں بھی جمعے کی، لیکن وہاں تو مراقبہ ہو رہا ہے، ایک نقش بندی مراقبہ ہے، نہ جانے اس میں مجھے کیا مل جائے اور میری کیا قسمت بدل جائے۔
وہاں تو خیرات بڑھ رہی ہے نقشبندی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اس خیرات کو چھوڑ دو, اس مسجد میں پڑھ لوں صرف اس لیے کہ 10 منٹ وہاں جا نہیں سکتا. نہیں, نیت کریں کہ وہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, اور جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. صحابہ کا کلام کیا کہتے تھے کہ آؤ اس مسجد میں تو باہر خیراتیں بڑھ رہی ہیں. کہاں خیرات؟ یہ لوگ بیٹھے ذکر کرنے سے بڑی کوئی خیرات ہوگی؟ یہ صحابہ کا انداز تھا. ہر جمعے کو اللہ کرم فرمائے, یہ فیض ہمارے شیخ کا جاری رہے اسی طرح. ہر جمعے کے بعد جو مراقبت ہے مسجد میں, دور مسجد کو چھوڑ کر آؤ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ حریص ہیں اللہ کے ذکر کے, یہ سفر کرتے ہیں, اللہ کے ذکر سے محبت کرتے ہیں, اللہ کے نام سے پیار کرتے ہیں. اس مسجد سے اس مسجد میں اسی لیے آئے ہیں کہ ہم اس کے بعد اللہ کے ذکر میں بیٹھیں. بھائی میں تو ترغیب دیتا ہوں, کسی کو فورس نہیں کر رہا, کسی کو گھسیٹ نہیں رہا. میرا یہ انداز نہیں ہے, آپ نے سمجھا میں آپ کو زبردستی بلا رہا ہوں. میں تو آپ کو ترغیب دے رہا ہوں, انسپائر کر رہا ہوں. اور یہی جو میں ترغیب دینا ہے انشاءاللہ روز قیامت میں آپ مجھے تلاش کرتے پھریں گے, ہے وہ کہاں شخص جس نے میں یہاں پہنچا دیا. ایک ایک مراقبہ, ایک ایک گھڑی کا مراقبہ جو ہے نقشبندی سلسلے کا بڑی عظیم چیز ہے دوست. میں ان لوگوں کی زبان سے یہ بات کر رہا ہوں جنہوں نے اپنی زندگی اس چیز میں گزاری ہے. بڑے صادق اللہ کے ولی اور دوست تھے وہ لوگ. ان کی زبان سے یہ بات کر رہا ہوں. میں نہیں, ہے کون جو میں اپنی باتیں کروں. ان کے حوالہ جات سے بات کر رہا ہوں. ان کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں, ان کی صحبتوں کو دیکھیں. تو یہ مراقبہ بھی کریں, صبح بھی آنا ہے, صبح اشراق بھی پڑھیں. 24 گھنٹے کو ہم نے گزارنا ہے. آپ کی مرضی ہے, میں تو بتا رہا ہوں. سفر کریں, دور سے ہیں, ادھر سے ہیں. کیا آپ بزنس کاروبار کے لیے نہیں جاتے, نوکری کے لیے نہیں جاتے؟ آج ہی کال آ گئی ہے رات کی, فوراً پہنچیں گی. نائٹ کا سونا بھی گیا, بیوی بھی گئے, بچے بھی گئے, آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور جناب کام کر رہے ہیں نائٹ کا. کچھ کال آ گئی ہے, اور ادھر سے جو کال آتی ہے میرے رب کی, بولے سبحان اللہ. اس کال کو کوئی نہیں سنتا. سنتے ہیں, قلوب سنتے ہیں. جو قلوب سنتے ہیں الحمدللہ بھاگتے چلے جاتے ہیں. آپ نے سنا, آپ کے قلوب نے سنا کہ آؤ فرشتے آ رہے ہیں, یہ شب جمعہ ہے, اللہ کے ذکر میں پہنچو. یہ غفلت کا ٹائم نہیں ہے, قافلوں کے لیے غفلت کا ٹائم ہے. نقشبندی تو جیسی رات گزرتی ہے اور زندہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے باہر اللہ کا ذکر کرنے والوں کے سب سے خوبصورت لمحات یہ ہوتے ہیں کہ دنیا سو رہی ہو, رات چڑھ رہی ہو, کنارہ خاموشی کا ہو اور میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. ہم تو خاموشی کے پیچھے بھاگتے ہیں. ہمیں دونوں میں اچھا نہیں لگتا. میں اپنی بات کرتا ہوں, مجھے جتنی رہے رات میں ذکر کا مجھے مزہ آتا ہے جی. عشاء کے بعد کا انتظار کرتا ہوں کہ لمبا عشاء کے ٹائم لمبا ہو اور میں بیٹھ کے جماعت کے ساتھ اللہ کا ذکر کروں. وہاں نیند کیا, لمحات تو یہی ہے اللہ کو راضی کرنے کی. اور مزہ بھی آتا ہے, تھکے ہوئے ہیں, نوکری سے آئے ہیں, آنکھیں بند ہو رہی ہیں, لیکن اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہیں. بڑا اثر کرے یہ, آپ سے سوچیں نا. اسی طرح میں ساری زندگی ایسے ذکر کیا, تھکا ہارا, برا حال, سارا دن دکان پہ نوکری اپنی کرنی اور جناب کاروبار کرنا اور یہ کرنا, شام کو خانقاہ میں بیٹھنا, آنکھیں بند ہونی. نہیں بات ہوتا ہے, مزہ تو اسی میں ہے. مزہ تو اسی میں جھوم جھوم کے گر رہے ہیں اور اللہ کو یاد کر رہے ہیں. تو وہ تازہ کیا ہونا. بہرحال انشاءاللہ یہ پروگرام ہوگا 24 گھنٹے میں. جو 2 باتیں تھیں انشاءاللہ اگلی باتیں پھر آپ کو بتاؤں کیا کیا کچھ ہم لے سکتے ہیں اس سے. اللہ پاک مجھے آپ کو توفیق نصیب فرمائے. اب چلتے ہیں ذکر کے